بچوں السلام علیکم۔ آج آپ کے لیے جو کہانی لے کر آئی ہوں اس کا نام ہے شہزادی حورین کا کتا۔ شہزادی حورین اپنے باپ کی وفات کے بعد بادشاہ کی وفات کے بعد اپنے چچا قادر کے ساتھ رہتی تھی۔ قادر چچا اوپر سے مزاج میں بہت ہی اچھا دکھتا تھا، مگر اندر سے وہ شہزادی کی جڑیں کاٹنے میں ہر وقت مشغول رہتا تھا۔ اب شہزادی اپنے چچا کے ارادوں سے بالکل واقف نہ تھی۔ شہزادی اسے اپنا چچا سمجھتی تھی اور باپ کی طرح کی عزت دیتی تھی، مگر شہزادی نے ایک کتا جسے وہ پیار سے ٹولی کہتی تھی وہ پالا ہوا تھا۔ ٹولی شہزادی سے بہت پیار کرتا تھا کیونکہ وہ جانتا تھا شہزادی جس بادشاہ کی بیٹی ہے وہ ایک رحم دل بادشاہ تھا، لہذا وہ شہزادی کو ہر خبر آ کر دیتا تھا، اور ایسی ہونی جو کہ شہزادی کو کوئی نہیں بتاتا تھا وہ بھی کتا آ کر خبر دیتا تھا۔ اب کتے کو چچا کے تمام ارادوں سے اچھی طرح پتہ تھا کہ وہ کتنا ظالم اور شہزادی سے نفرت کرتا ہے۔ وہ چاہتا تھا کہ میں شہزادی کو کسی طرح مار دوں اور اس کی تمام سلطنت اس کے باپ کے مرنے کے بعد میری ہو جائے گی اور پھر اس کا کوئی وارث بھی نہیں رہے گا، مگر کتے کو یہ بات معلوم تھی۔ کتا ایک عام کتا نہ تھا بلکہ ایک ذہین اور فطین کتا تھا۔ شہزادی کی محبت نے اسے پاگل کر دیا تھا۔ شہزادی اسے ہر وہ چیز دیتی تھی جو خود کھاتی تھی۔ اب ایک دن چچا جب اپنے ناپاک ارادوں کے ساتھ شہزادی کو مارنے کی بہت کوشش کر چکا تھا، مگر ایک دن اس نے پلان سوچا کہ کیوں نہ میں اس کو زہر والی چائے پلا کر مار دوں اور کسی کو خبر تک نہ ہوگی۔ اس قادر چچا نے بازار سے زہر منگوایا، زہر کی پڑیا بلکہ خود لے کر آیا اور لا کر کچن میں کہنے لگا کہ بیٹی آج تم میری ہاتھ کی چائے پیو گی؟ حورین شہزادی نے کہا کیوں نہیں چچا، اگر آپ اتنے دل سے میرے لیے چائے بنائیں گے اور اتنے پیار سے بنائیں گے تو میں کیوں نہیں پیوں گی۔ کتا بھی اب چچا کے پیچھے لگ گیا۔ کتا بھی کونے میں کچن میں چھپ کر بیٹھ گیا اور دیکھنے لگا تمام منظر۔ چچا نے اپنی پاکٹ میں سے پڑیا نکالی جس میں زہر تھا اور وہ چائے میں انڈیل دی۔ چائے لے کر وہ خود ہاتھوں سے آ رہا تھا کہ کتا بھی دم ہلاتا ہوا پیچھے آ گیا۔ دم ہلاتا ہوا چچا قادر کو کراس کر کے بلکہ پہلے شہزادی کے پاس پہنچ گیا اور جا کر کہنے لگا، اشارے سے بتانے لگا، مگر شہزادی کو اب کچھ سمجھ نہ آ رہی تھی کہ کتا کیا کہنا چاہ رہا ہے۔ شہزادی خاموشی سے کہنے لگی، چلو ٹولی تم باہر کھیلو، میں چچا کے ساتھ کچھ ٹائم گزارنا چاہتی ہوں۔ چچا میرے لیے چائے بنا کر لائے ہیں تو میں ان سے کچھ دیر باتیں کروں گی اور ہم اکٹھے چائے پئیں گے۔ اب ٹولی کمرے سے باہر نکلا تو چچا کمرے میں داخل ہو گیا۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی چچا نے شہزادی کو اپنے ہاتھوں سے چائے پیش کی۔ شہزادی کیا تھا کہ اپنے منہ میں کپ لے کر ہی جانے والی تھی، ایک گھونٹ بھرنے ہی والی تھی کہ ٹولی فوراً سے بھاگتا ہوا آیا اور شہزادی کی گود میں دھڑام سے چھلانگ لگا دی۔ اب شہزادی کی گود میں جیسے ہی ٹولی نے چھلانگ لگائی تو قادر چچا کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ ساری چائے شہزادی کے کپڑوں پر گر گئی، ایک گھونٹ بھی اس کے اندر نہ جا سکی۔ شہزادی کو بہت غصہ آیا کہ ٹولی نے یہ کیا کیا، سب چچا کے سامنے یہ اتنا برا تو کبھی ٹولی نے کیا ہی نہیں، یہ آج اس کو کیا ہو گیا۔ اس نے ٹولی کو پکڑا اور کہنے لگی، دفع ہو جاؤ، کبھی کبھی میرے کمرے میں آنے کی جرات مت کرنا، آئندہ تم میرے کمرے میں مت آنا، تمہیں طریقہ اور سلیقہ ختم ہوتا جا رہا ہے، میں تمہیں جتنا پیار کرتی ہوں ٹولی، تم ضرورت سے زیادہ اور حد سے زیادہ بدتمیز ہوتے جا رہے ہو۔ اب ٹولی نے یہ تمام باتیں سنی تو گھر سے جا کر لان میں بیٹھ گیا اور رونے لگا۔ اپنی آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے تھے کیونکہ وہ شہزادی کا بھلا کر کے ہی واپس آیا تھا، مگر خوشی کے آنسو شاید اس کے رخسار سے گر رہے تھے کہ شہزادی نے جب دیکھا کہ چچا بہت پریشان ہے تو شہزادی اٹھ کر کمرے سے باہر آئی اور آ کر ٹولی کو ڈانٹنے لگی کہ ٹولی، یہ بھی کوئی طریقہ ہے، تم نے چچا کی اتنی پیار سے بنائی ہوئی چائے میرے سارے کپڑوں پر انڈھیل دی۔ اگر چچا نے چائے نہ بنائی ہوتی تو مجھے کوئی دکھ نہ ہوتا، مگر دکھ اس بات کا ہے کہ تمہیں بالکل بھی احساس نہیں ہوا کہ تم میرے ساتھ کیا کر رہے ہو۔ ٹولی رونے لگا اور اپنی دم کو بار بار ہلا کر شہزادی کے پاؤں کو چاٹنے لگا۔ اب شہزادی پریشانی کے عالم میں کہ ٹولی کو آج ہو کیا گیا، کبھی اس نے ایسا بیہیو نہیں کیا، تو کہنے لگی کہ ٹولی مجھے بتاؤ کیا بات ہے، تم کیوں رو رہے ہو۔ ٹولی نے تمام کہانی شہزادی کو دوڑتے ہوئے کچن میں بھاگا اور تمام کہانی سے شہزادی کو آگاہ کرتے ہوئے کہا کہ یہ پڑیا چچا جان نے چائے میں ڈالی تھی۔ اس کا بتانے کا انداز تھوڑا ڈیفرنٹ تھا، مگر آہستہ آہستہ شہزادی کو یہ بات سمجھ آ گئی کہ ٹولی اسے جو بتانا چاہ رہا ہے وہ یہ ہے کہ چچا نے چائے میں پڑیا ڈالی تھی۔
اب شہزادی سمجھ گئی اور اسے معلوم ہو گیا کہ ضرور چچا نے کوئی چالاکی کی ہے جسے ڈالی مجھے بچانے آیا تھا۔ حورین شہزادی کچن میں جا کر اس پڑیا کو دیکھنے لگی کہ اس میں کیا تھا۔ آخر اسے پتہ چل گیا کہ وہ زہر تھا، تو شہزادی نے آ کر ٹولی کو اپنے گلے لگا لیا اور کہنے لگی کہ ٹولی مجھے معاف کر دو، جتنے پیار تم مجھ سے کرتے ہو کہ کاش میں بھی تم سے کرتی ہوتی اور میں تمہاری اتنی انسلٹ نہ کرتی چچا کے سامنے۔ اس دن سے شہزادی نے کہا کہ چچا قادر، میں آپ سے کچھ ضروری بات کرنا چاہتی ہوں۔ چچا قادر نے کہا، ہاں بیٹی بولو، کیا تمہارے آگے میں حاضر جو کہو گی وہی کروں گا۔ شہزادی نے کہا کہ چچا ہم اپنی حویلی الگ کرنا چاہتے ہیں آپ سے۔ بابا کی وفات کے بعد ہمیں ہر وقت آپ کا ہی احساس رہتا ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ ہم اپنی حویلی کو الگ الگ کر لیں تاکہ ہمیں کوئی مشکلات بعد میں پیش نہ آئیں۔ آج جب قادر چچا نے یہ سنا تو اس کے غصے سے لال پیلا ہو گیا۔ کہنے لگا، بیٹی یہ تم کیا بات کر رہی ہو؟ مجھ سے الگ ہونا چاہتی ہو؟ کہنے لگی، نہیں چچا جان، میں تو بس صلح اور صفائی چاہتی ہوں، زندگی میں ہم سکون چاہتے ہیں۔ کیوں نہ آپ کا ہی گھر ہے، میں بھی آپ ہی کی بیٹی ہوں، تو آپ غصہ کیوں ہو رہے ہیں؟ کیونکہ چچا جان تو چاہتے تھے کہ ساری حویلی انہی کے نام ہو، حورین شہزادی کو کوئی حصہ نہ ملے، مگر اب یہ دمان دیکھ کر وہ غصے سے لال پیلا ہو رہا تھا۔ تو جیسے ہی ٹولی شہزادی نے چچا سے یہ کہا تو چچا نے کہا، ٹھیک ہے بیٹا، ہم کل سے بٹوارا کر دیں گے۔ گھر کا بٹوارا ہو گیا، محل 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ شہزادی ٹولی کو اپنے ساتھ کمرے میں لٹانے لگی اور کہنے لگی کہ آج سے تم ہمیشہ میرے ساتھ اور میرے کمرے میں ہی سو گے، اور کوئی معاملہ ہو تو بالکل بلا جھجک کوئی بھی ایسی انہونی کر دیا کرنا، اور میں تمہیں کبھی نہیں ماروں گی، اور معافی مانگتی ہوں تم سے جو میں نے پہلے تمہیں مارا۔ اب ٹولی اور شہزادی ایک کمرے میں اکٹھے سوتے تھے اور خوب ہنسی خوشی زندگی گزار رہے تھے۔ پیارے بچوں، یہاں آپ کو میرے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبانا ہے۔ تھینک یو۔